خدا قادر مطلق باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں، ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو اس نے ہم سب کی زندگی میں عطا کیا کہ ہم اس کی حضوری میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ حاضر ہوں، اس کی دی گئی ساری تندرستی کے لیے، زندگی جیسی نعمت کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، تاکہ ہم اس کی پرستش کر سکیں۔ اور آج کے دن ساری پرستش کے لیے، سارے درخواستیں رکھے جانے کے لیے، کلام مقدس کو سننے کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے انجیل مقدس میں سے آج کی تلاوت کو ہم سنیں گے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 23واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اس کی 37ویں آیت سے۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، دھیان سے سنیے گا، سب کا دھیان ادھر ہو، وہ جو پیچھے کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے پلیز۔ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت۔ خداوند کا شکر۔ تشریف رکھیے۔ اپنی ساری توجہ ہم خدا ان کے پاک کلام کی طرف لگائیں گے۔ آج پوری دنیا میں عالمگیر طور پر ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خاص طور پر یہ دن کئی دفعہ اتوار کے روز کے، ہر بار اتوار کے روز ہی آتا ہے، ہر بار نہیں آتا ہے، لیکن یہ خدا ان کی شکر گزاری ہے، اکثر یہ اتوار کے روز آتا ہے، مئی کا دوسرا اتوار۔ اس سے بھی اس کی اہمیت اور خاصیت کو جانا جا سکتا ہے کہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ماؤں کی عظمت کو، ان کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی ساری شفقتوں کو جو وہ اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے دن خاص طور پر بچے اپنے ماؤں کو تحفے تحائف اور پیار اور محبت اور ان کو سراہتے ہیں، ان ساری باتوں کو کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کرنا واجب ہے۔ بہت سارے لوگ شاید اس بات سے انکاری ہوں کہ کیوں جی اتوار کے روز ہی وہ تو عبادت کا دن تو ہوتا ہے، خدا کے عبادت کا دن ہوتا ہے، ایسے پروگرام سوشل پروگرام ہوتے ہیں اور ان کو ہم اور جگہ پر کیا کریں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کی نظر میں قابل قبول اور مقبول ہے، کیونکہ جب ہم 10 سے کام پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، باپ اور ماں کی عزت کرنا، اور یہ حکم ہے، اور جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ پھر تیری عمر دراز ہوگی، تو جس ملک میں جائے گا وہاں پر تیری عمر دراز ہوگی۔ اور اس حکم کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، کہاں پر؟ آج کی دوسری تلاوت پڑھی گئی، خدا کا بندہ پولس رسول اس کا تذکرہ کرتا ہے، پھر سے دہراتا ہے کہ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے کیا رہو؟ فرما بردار رہو۔
اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو، تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ میڈیسنز کھا لیں۔ مائیکل جیکسن عمر بڑھانے کے لیے بڑے ٹریٹمنٹ کرتا تھا، اس کے بہت سارے ڈاکٹرز تھے، لیکن کلام مقدس نے عمر بڑھانے کے لیے ایک کلیہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ ماں پیو دی عزت۔ نو میڈیسن، نو سرجریاں، ٹھیک ہے، نو ڈاکٹرز، بلکہ یہ حکم پورا کرے ماں اور باپ کی عزت کرے اور عمر دراز ہوگی۔ یہ کلام مقدس کا کہنا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے خدا کا پاک کلام بڑی اہمیت دیتا ہے اس بات کو کہ بچے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، آج کے دن خاص طور پر جب وہ اپنی ماں پر دھیان کرتے ہیں، اس کی خدمت پر، اس کی ساری محنتوں پر، اور ماضی میں جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان پر دھیان کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں ان کی قربانیوں کو سراہا جاتا ہے۔ آج ہماری کلیسیا میں موجود تمام ماؤں میں آج سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی خدمت کو سراہنا چاہتے ہیں اور ان کو بڑی دعائیں دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں سے آج ایک بہت اچھا کردار ہے۔ یاد رکھیں کہ ماں کا بلاوا تمام خدمتوں سے بلند اور بہترین بلاوا ہے۔ تمام خدمتوں سے ماں کا بلاوا خاص بلاوا ہے۔ ایک یہودی کہاوت ہے، یاد رکھیں، کہ جب خدا پوری دنیا میں نہ جا سکا تو اپنی جگہ پر اس نے ماؤں کو بھیج دیا تاکہ وہ اپنی شفقت، اپنی محبت، اپنے پیار کو لوگوں میں پھیلا سکے۔ یہ کہاوت ہے، اور جو کام خدا کرنا چاہتا تھا اس نے ماؤں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ تو ماں خدا کی شفقت کا اظہار ہے، خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ بشر ہے، کامل طور پر نہیں، جیسے خدا محبت کرتا ہے، جیسے خدا شفقت دکھا سکتا ہے اس طرح نہیں، وہ خدا کامل ہے، لیکن اس نے اپنی صفت ڈال کر ماں کے اندر شفقت کا، محبت کا اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ ماں خدا کی مہربانی ہے۔ ماں ایک شخصیت کا بھی نام ہے، اور ماں ہونا ایک رویے کا بھی نام ہے۔ یہ ایک رویہ ہے۔ جس شخص کے اندر، جو شخص کہتا ہے میرے بچے، میری قوم، میرا اپنا، یہ ایک رویہ ہے جو ماں جیسا رویہ ہے۔ وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، مرد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مرد کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ جو کہتا ہے مدر ہوڈ جو ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ میرے بچے، میری قوم، ہم ترقی کریں، ہم کامیاب ہوں۔ اور آج کی انجیل میں خدا نے کیا چاہا کہ میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر کے رکھتی ہے، خدا کی صفت کی بات ہے۔ تو مدر ہوڈ ہونا، ماں ہونا ایک صفت ہے، ایک رویہ ہے جو کسی میں بھی ہو سکتا ہے، کسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج کلام مقدس میں سے بہت ساری مائیں ہیں جن کا ذکر کرنا واجب ہے، لیکن خاص طور پر آج کی تلاوت میں ہم نے ایک نبیہ کا نام سنا۔ کون سی نبیہ ہے؟ دبورہ۔ اور اس کی شخصیت بڑی خوبصورت ہے۔ وہ شاعرہ بھی ہے، وہ نبیہ بھی ہے، وہ جج بھی ہے، قاضی بھی ہے۔ تاریخ میں وہ ایک ہیرو کے طور پر آئی سامنے، لیکن جب کلام مقدس اس کو متعارف کرواتا ہے اور وہ اپنے آپ پر اپنا تعارف کرواتی ہے، تو لکھا ہے کہ جب وہ اپنا تعارف کرواتی ہے تو وہ کہتی ہے، اسرائیل میں حاکم موقوف رہے جب تک میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ کون نہ ہو کر اٹھی؟ اس نے یہ نہیں کہا میں نبیہ ہو کر نہ اٹھی۔
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جج ہو کر نہ اٹھی، بلکہ اس نے کہا میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے نزدیک ماں ہونا عہدہ بڑا بلند ہے، بہت بلند ہے۔ میرے عزیزو، آج میں حوصلہ دینا چاہوں گا ساری ماؤں کو جو پس منظر میں رہ کر خدمت کر رہی ہیں، اپنے بال بچوں کو بڑی محنت کر رہی ہیں، کھانا پکانا، ہر طرح کی ضروریات کی فکر کرتی ہیں، اور یہ معمولی خدمت نہیں ہے، یہ معمولی بلاوا نہیں ہے۔ ہوم بلڈر ہیں آپ لوگ، ہوم بلڈر ہیں۔ گھر کو تعمیر کرنے والے، اینٹوں کا گھر نہیں ہوتا، ہوم بلڈر۔ اور دبورا، اس نے کیا کیا؟ دبورا اس وقت اٹھی جب اسرائیل غلامی میں تھا۔ دبورا اس وقت قوموں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بڑا بحران ہے، دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور مرد لیڈر کوئی نہ تھا۔ اس وقت دبورا اٹھی، اور دبورا کا نام کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ کیا دبورا کے نام کا مطلب ہے؟ شہد کی مکھی۔ اور شہد کی مکھی میں کیا خصوصیات ہیں؟ بڑی محنتی ہوتی ہے، محنتی ہوتی ہے۔ اس کے چھتے میں قدرتی طور پر موم کی ایک چیز ہوتی ہے۔ چھتا دیکھا جی شاید، اور بڑی محنتی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بچے بھی دیتی ہے، اور جب ٹیمپریچر بڑا گرم ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو وہ اپنے پروں سے ہوا دیتی ہے، ٹھنڈا رکھتی ہے، ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 190 بار وہ پنکھا ہلاتی ہے اپنے پروں، ایک سیکنڈ میں 190 بار، اتنی محنتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، اسی طرح مائیں بھی بڑی محنتی ہیں، مائیں بھی بڑی محنتی ہیں، ان کی یہ صفت ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے اندر ایک اور خوبی ہے کہ وہ امتیاز کر لیتی ہے، پرکھ ہے اسے، اور ماں کو گھر میں زیادہ پرکھ ہے، ایک ایک بچے کی پرکھ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کی خاصیت، خصوصیت، کیا چاہتا ہے، کیا جانتا ہے، کیا اسے ضرورت ہے، وہ امتیاز کر لیتی ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی بھی وہ دور سے دیکھ لیتی ہے کہ کس پھول میں شہد ہے، وہاں سے نکال کر اپنے چھتے میں لاتی ہے۔ ماں کا بھی دھیان ہوتا ہے کتوں لے آنا ہے، کہاں سے لے کر آنا ہے، امتیاز کرنے کی روح ہے۔ ماں کا بھی یہی حال ہے، فطرتی طور پر خدا نے اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں، وہ امتیاز کرتی ہے۔ اور شہد کی مکھی میں کیا خصوصیت ہے؟ مٹھاس، سویٹنس، اور ماں دی سویٹنس نو اسی سارے جانتے ہیں۔ ہاں جی، سویٹنس، اس کی مٹھاس، اس کے پیار کے اندر جو کچھ چھپا ہے، دبورا کی ایسی ہی شخصیت تھی۔ اس نے کہا کہ میں ماں ہو کر اسرائیل میں اٹھی۔ اور میرے عزیزوں، ماں کا رویہ، شہد کی مکھی ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اس کا ڈنگ بڑا مشہور، ٹھیک ہے، سٹنگ، ڈنگ جو ہے، اور ماں کے اندر بھی خدا نے طاقت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر ڈنگ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی کیئر کرتی ہے، دشمن سے بچاتی ہے، اور اپنے بال بچے نو سامنے واسطے بچانے کے لیے وہ ارد گرد بھن بھراواں نو بھی نیڑے نہیں لگن۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم آج شکر گزاری کرتے ہیں اس بلاوے کے لیے جو خدا نے ماں کی صورت میں ہمارے گھروں میں رکھا، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اور جو مائیں ہونے کے آرزو مند ہیں، آج ان کے لیے بھی دعا ہو۔ لیکن ماں ہونا ایک رویہ ہے، ماں باپ کی عزت کرنا
ہم کس طرح اپنی ماں باپ کی عزت، آج جن کے نہیں ہیں ان کی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے بال بچے کو بتا کر کہ میری ماں ایسی تھی، میرا باپ ایسا تھا، اس طرح ان کو ریگارڈ پہنچائے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بلاوے کے جو خداوند نے ہماری زندگی میں رکھا۔ آج میری گزارش ہوگی تمام بچوں سے، اپنی ماں دے جا کے پیر تو آج گرم پانی میں، آج کے دن ہی نہیں، عزت کریں اور ان کا حق جو خدا کا کلام دیتا ہے ان کا حق ادا کریں، ان کا حق ادا کریں۔ اور میرے عزیزوں، میں اکثر، میرا پچھلے دنوں ایک ڈیووشن تھا کہ جیتے جی ہم ہار بھی پہناتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیتے جی ان کی عزت کی جائے اور ان سے پیار کیا جائے۔ تو خدا ان کا پاک کلام ماؤں کے لیے ڈھیروں اہمیت کو جو ہے ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ہمیں آج یہی تمام بچوں کو، تمام بڑوں کو یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے، تاکہ اس دنیا میں ہماری عمر دراز ہو اور خداوند ہمیں برکت دے سکے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔